یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض ہو، اس سے قبل ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ تھوڑی سی باتیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے تو ویسے قرآن مقدس میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 15 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک دو نہیں بلکہ کم سے کم 15 آیتیں صرف شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اسی میں سے ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وہ جو سچائی لے کے آئے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، وہ جو سچائی لے کے آئے، وَصَدَّقَ بِهِ، اور پھر جس نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہ سچائی کون لے کے آیا؟ یہ واضح بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سچائی صدق و صفا کے ساتھ تشریف لائے۔ تو تصدیق جس نے کی، یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں، میں چند حوالے پیش کر دوں کہ تفسیر جلالین میں بھی یہی ہے، امام نصفی نے تفسیر مدارک میں، امام محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں، علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، ابن جوزی نے، امام خازن نے تفسیر خازن میں، امام بغوی نے، تمام کتب تفاسیر اٹھا کے دیکھیں۔ یہ حوالہ اس لیے میں دے دیتا ہوں کہ بات مضبوط ہو جایا کرے۔ تو سچائی سے مراد جو لے کے آئے، تو لانے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، اور جس نے اس کی تصدیق کی تو اس سے مراد تمام کتب تفاسیر پڑھ لیں، ایک ذات ہے جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس سے مراد وصدق بہ سے مراد آپ کی ذات اطہر ہے کہ آپ نے تصدیق فرما دی۔ اور آپ نے تصدیق کیسے فرمائی؟ آپ کے اسلام لانے کا طریقہ بھی عجیب ہے، عجیب ہے۔ آپ ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تو وہاں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کیسا تھا کہ حوالے دے دوں، ریاض النظرہ میں ہے، علامہ محب طبری نے بھی سیرت حلبیہ میں، امام برہان الدین حلبی نے اور خصائص کبریٰ میں بھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، علامہ رہاوی اور دیگر تمام مفسرین نے، محدثین نے نقل فرمایا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے ان کی گود میں آ گئے، صدیق اکبر کے گود میں آ گئے۔ آپ نے ان چاند اور سورج کو لیا اور سینے سے لگا لیا۔ ایک خواب تھی یہ، سینے سے لگایا۔ اس کے بعد ایک بحیرہ راہب، بڑا مشہور تھا تعبیر بتانے والے شخصیات میں سے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو کوئی تعبیر بتائیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو بحیرہ نے چند سوال کیے تھے، وہ سوال سنیں۔ اس نے سوال کیا، بحیرہ راہب نے کہا من این انت، آپ ہو کہاں سے؟ کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، تو ایک بات بتاؤ آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو آپ نے فرمایا من مکہ، میں مکہ سے ہوں، مکہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا من ایہا، آپ کس خاندان سے ہیں؟ خاندان بتائیں آپ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا من قریش، میں قریشی ہوں۔ راہب نے تیسرا سوال کیا ایو شیء انت، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ راہب کا سوال ہے، وہ خواب سن کے یہ سوال کر بیٹھا، آپ کام کون سا کرتے ہیں؟ کہا تاجر، میں تاجر ہوں۔ تو راہب نے سوال سننے کے بعد جو جواب دیا ہے وہ سنیں۔ وہ کہتا ان صدق اللہ رؤیاک فانہ یعبث نبی من قومک تکون وزیرہ فی حیاتی وخلیفتہ فی بعد وفاتہ۔
یہ راہب نے جواب دیا تھا، تعبیر بتائی تھی، کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت فرمائے گا، وہ اس طرح آئے گا کہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث ہوگا، ایک نبی تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کی زندگی میں تم وزیر رہو گے ان کے۔ ابھی بات ہی کچھ نہیں ہے، ابھی اسلام لائے ہی نہیں ہے، اس سے پہلی کی بات ہے کہ وہ وزیرہ فی حیات ہی، ان کی حیات ظاہری میں آپ وزیر رہو گے، وہ خلیفتہ من بعد وفاتہ، اور جب وہ پردہ فرما جائیں گے تو ان کے خلیفہ اول تم بنائے جاؤ گے۔ اور جب یہ آپ نے سنا تو سننے کے بعد جب آپ مکہ شریف تشریف لائے، ملک شام سے مکہ شریف تشریف لائے، تو ادھر یہ اعلان سرکار کر چکے تھے، لوگوں سے پوچھا تو کہا کہ ہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کا وہ پرچار کر رہے ہیں۔ آپ گئے سرکار کی بارگاہ میں گئے، اور جانے کے بعد عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا ہاں بے شک میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس کا رسول ہوں۔ تو اب جو لفظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا محمد مت دلیل ولا تدعا، یہ جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اس پر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ جو آپ دعوے کیے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تو اس پر کوئی دلیل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا التی رایت الشام، مجھ سے دلیل پوچھتا ہے، شام میں بحیرہ راہب نے تجھے کچھ نہیں بتایا؟ بات کہاں کی تھی؟ ہاں کبھی تم مجھ سے دلیل پوچھتا ہے تو شام میں بحیرہ راہب نے کس کی خبر دی تھی، کس کا پتہ دیا تھا؟ وہ بحیرہ راہب جس کے بارے میں بتا رہا تھا وہی نبی آخر الزمان میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہاں ایک نقطہ سن لیں، عقیدے کی بات ہے وہ سن لیں، وہ یہ کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب دیکھ کے تو لائے۔ بھئی بات کہاں کی تھی؟ ملک شام کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ بحیرہ نے جو بتایا تھا وہ سچ ہے، میں وہی ہوں۔ تو یہ غیب ہی تو ہے، سرکار وہاں تو تھے نہیں شام میں، سرکار مکہ میں۔ اب آپ سوچیں کتنی بڑی حماقت ہے آج کے دور میں کچھ پڑھے لکھے لوگ کہ وہاں خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں، اور آج کلمہ پڑھنے والے حضور کے غیب کا انکار کر رہے ہیں۔ اب سوچیں، سوچنے کے بعد احساس کریں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تھی۔ یہاں ایک نقطہ اور سن لیں، بات آئی تو سن لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تو اس کمال کی ہے کہ وہ مشہور روایت ہے کہ ابو جہل کنکری لایا تھا نا، مٹھی میں کنکری لایا تھا، تو اس نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دیں، تو سرکار نے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے تیرے وہی بتا دے؟ تو اس نے کہا بڑا یہ تو عجیب تر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ توجہ فرمائی، اب وہ کنکری جب اس نے کان کے پاس لگایا تو کنکری گواہی دے رہی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کنکری گواہی دے رہی تھی، ہے نا، یہ مشہور روایت ہے۔ اس میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ سنیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ اندر کنکری ہے، اب مٹھی تو بند تھی نا کہ کھلی تھی؟ مٹھی بند تھی۔ اب اگر میں ایک کنکری اپنے مٹھی کے اندر لے لوں تو اب کنکری تو نہیں دیکھ پائے گی نا، یہ دیکھ پائے گی؟ بھئی کوئی سامان آپ مٹھی میں بند کر لیں تو باہر وہ سامان کیا دیکھ پائے گا، باہر کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا اندر کنکری ہے، اب کنکری مٹھی میں بند ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ باہر سرکار ہے؟ ابھی سمجھنے والی بات ہے نا کہ بھئی وہ کنکری مٹھی تو بند ہے نا، تو پھر باہر اس کنکری کو کیسے پتا چلا کہ باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہاں اس طرح پتا چلا کہ سرکار کی توجہ ہو گئی تھی، سرکار نے نگاہ کرم ڈال دیا تھا۔ تو سرکار اگر کنکری پہ بھی توجہ کر دے تو وہ مٹھی کے باہر دیکھتی ہے، تو جب کنکری جس پہ توجہ کرے اس کے نگاہ کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اور غار ثور میں ابو بکر پہ سرکار نے 3 راتیں توجہ فرمائی ہے، 3 دن توجہ فرمایا ہے، تو جب کنکری کے نگاہ کا یہ عالم ہے تو نگاہ صدیق اکبر کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر اس پر میں چند اور حوالے جات عرض کروں، پھر آپ مسلمان ہو گئے۔ اب چونکہ پوری سیرت ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا وقت جمعہ میں
رہتا نہیں ہے۔ بس چند احادیث طیبات میں کوٹ کرتا ہوں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تمہیں میں ایک بات نہ بتاؤں؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سورج ہے، سورج، فرمایا ایک خوشخبری دیتا ہوں تمہیں، یہ جو سورج ہے، کہا ہاں سرکار سورج ہے، تو فرمایا اس کے قلب میں یعنی اس کے بیچ میں تمہارے والد حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے۔ سورج کے قلب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کتاب نزہۃ المجالس ہے، نام بھی بتا دیا کروں۔ ہوتا یہ ہے کہ بھئی کچھ ایسا ہو تو بھئی کہاں سے بیان کر دیا انہوں نے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو کہا کہ عائشہ تمہارے والد کا نام جو ہے نا وہ سورج کے قلب میں لکھا ہوا ہے، بیچ میں، اور جب سورج بیچ میں آتا ہے، جب سورج بیچ میں آتا ہے تو رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو پھر جو فرشتہ منتخب ہے سورج کو چلانے پر وہ بآواز بلند کہتا ہے تجھے نام صدیق کا واسطہ چلنا شروع کر دے۔ جب سورج یہ سنتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے، تو سورج بھی پار لگتا ہے وسیلہ نام صدیق اکبر سے، سورج بھی اپنی منزل پاتا ہے تو صدیق اکبر کے نام کی برکت سے۔ اسی لیے ان کا نام جپا کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حدیث کے لفظ سنیں، ترمذی شریف کی روایت، ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر وعمر احدهما عن یمینه والآخر عن شماله وهو آخذ بأیدیہما وقال هكذا نبعث یوم القیامہ، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، اور اس حالت میں داخل ہوئے قربان جاؤں کہ دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں جانب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں تشریف لائے مسجد میں۔ اور جب اس حال میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ وہ ماحول کیسا رہا ہوگا کبھی تصور کریں نا۔ پھر سرکار آ رہے، دائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دونوں شیخین کا ہاتھ سرکار پکڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وقال، سرکار نے فرمایا دیکھیں آج جو باتیں کرتے ہیں صدیق اکبر پر وہ غور کریں۔ سرکار نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے صحابہ سن لو، یہ جو آئے ہیں اس شان کے ساتھ کہ میں بیچ میں ہوں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں، تو سنو میدان محشر میں بھی جب ہم اٹھیں گے اسی شان کے ساتھ اٹھیں گے، اسی شان کے ساتھ اٹھیں گے کہ دائیں میرے ابو بکر صدیق ہوں گے، بائیں عمر بن خطاب ہوں گے، ان دونوں کا ہاتھ میں پکڑے ہوا ہوں گا، اور محشر میں ہم تشریف لے آئیں گے، محشر میں ہم تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک روایت اور سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی میں ہیں، آپ ساتھ میں ہیں، تو سرکار نے فرمایا، روایت سن لیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے حدیث پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اور یہی حدیث و قرآن کے مطابق ہے، حدیث و قرآن کے مطابق ہے۔ پھر آ کے اس پہ میں بحث کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ الذی تدخل منہ امتی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور جنت کا دروازہ دکھایا، اور حضور کی شان ہی ہے۔ صحیح مسلم میں وہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، حالت خطبہ میں سرکار نے ہاتھ بڑھایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، حالت خطبہ میں سرکار نے ہاتھ بڑھایا۔ صحابہ نے بعد خطبہ پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ہاتھ بڑھایا، کچھ پکڑ رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا ہاں جنت دکھائی گئی، اس میں انگور کا گھچا تھا، اس کو توڑ رہا تھا۔ یہ ہے حضور کی شان۔ بولے میں ممبر پہ تھا، اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، انگور کا گھچا تھا تو میں اس کو پکڑ رہا تھا، اس کو توڑ لیتا تو قیامت تک تم لوگ کھاتے رہتے، قیامت تک کھاتے رہتے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ سن لیں کہ اشکال ہو سکتا ہے، کوئی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ تصویر دکھائی گئی،
کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی مبلغ کہہ سکتا ہے، معلم کہہ سکتا ہے، بھئی مولانا تصویر دکھائی گئی، آپ بتائیں میں آپ کو تصویر دکھاؤں اس میں انگور توڑیں گے آپ؟ عجیب حماقت ہے بھئی، کسی کو آپ کو اگر کہیں تصویر نظر آئے اس میں انگور بنا ہو، انگور کی تصویر ہو تو آپ توڑیں گے؟ آپ کو تو اتنی سمجھ ہے نا کہ پھر ادھر ہاتھ کیوں بڑھاؤں؟ تو جب آپ کو اتنی سمجھ ہے تو جہاں عقل جا کر کے خیرات مانگتی ہے، بھیک مانگتی ہے، پھر سرکار کا حال کیا ہوگا؟ اب دو کنڈیشن ہے، دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جنت اتنی قریب کر دی گئی کہ سرکار توڑ لے، دو کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ جنت اتنا قریب کر دی گئی کہ سرکار ہاتھ بنا کے توڑ لے، یا تو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ سرکار نے ہاتھ بڑھایا، اتنا بڑھا دیا کہ جنت تک پہنچ گیا۔ یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر مجھے جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی، جس سے میری امت داخل ہوگی۔ فقال ابو بکر، تو جب وہ دکھایا میرا ہاتھ پکڑ کر کے یہ دروازہ ہے جس سے آپ کی امت جائے گی جنت میں، تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیک، عرض کیا کہ یا رسول اللہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا، میں بھی دیکھ لیتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ سنیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، وہ جو دروازہ مجھے دکھایا گیا ہے جس سے میری امت داخل ہوگی، تو ابو بکر تم کہہ رہے ہو میں بھی دیکھ لیتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ تم پہلے آدمی ہو جو پہلے جاؤ گے اس دروازے سے۔ ہاں تو پوچھتے ہو دیکھ لیتا، میری امت جس دروازے سے جائے گی اس دروازے میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ اور پھر ایک فرشتے نے، اس کو بھی علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ شجر طوبہ ہے، جنت میں ایک درخت ہے شجر طوبہ، تو اس کے نیچے فرشتے کھڑے ہوئے اور وہاں جب جمع ہوئے تو آپس میں کہا، ایک فرشتے نے کہا کہ کاش مولا مجھے طاقت دیتے 1000 فرشتے کی، مجھے طاقت دے دیتا۔ ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ قوم لوط کو جب تباہ کرنا ہوا ایک فرشتہ آیا، پوری بستی کو 2 انگلیوں کے درمیان اٹھایا اور پلٹ دیا، یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے۔ تو سارے فرشتے جمع ہوئے اور کہا کہ ایک فرشتے نے کہ مولا طاقت دے دیتا تو میں تیرے جنت کو دیکھتا ہی، کتنی بڑی جنت ہے تیری، کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 فرشتے کی طاقت دے دی طاقت، اور جب طاقت دے دی اب وہ فرشتہ جو ہے 1000 پر کی طاقت دیا، 1000 فرشتے کی طاقت دی، اڑنا شروع کر دیا، اور جب وہ اڑا تو اڑتے اڑتے گر گیا، طاقت ختم ہو گئی، پر ختم ہو گئے، پر کی طاقت۔ پھر کہا مولا اور دے دے، 1000 سال اڑا تھا وہ فرشتہ، تو کہا مولا ایک بار اور دے دے، دوبارہ اللہ نے وہی طاقت دی، 1000 فرشتے کی طاقت، 1000 کا پر کی طاقت، پھر اڑا وہ 1000 سال تک اڑتا رہا فرشتہ، پھر گر گیا، پھر اللہ نے طاقت دی، پھر 1000 سال اڑے، پھر گر گئے، اور جب گرے تو ایک حور نے اپنا چہرہ باہر نکالا، کہا کون ہو، یہاں تو غم نہیں ہے تم رو رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں، اس کی حدیں ناپنا چاہتا ہوں کتنی بڑی جنت ہے، تو آج مجھے 30,000 سال ہو گئے اڑتے ہوئے، اور ایک روایت میں 3,000 سال ہو گئے، 1000 سال اڑا ہوں، تو 3000 سال اڑتے ہوئے ہو گیا، آج پھر 1000 فرشتے کی طاقت تھی اور پر تھی، وہ بھی سب ختم ہو گئے، مگر ابھی پتہ نہیں جنت کتنی بڑی ہے۔ اس حور نے جواب دیا تھا کہ تم جنت کی بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جو صدیق اکبر کو 10,000 حصوں والی جنت عطا فرمائی ہے، 10,000 حصے والی جنت عطا فرمائی ہے، ابو بکر کے محل کا ایک کونا بھی تم نے پار نہ کیا ہے، ایک حصہ پار نہیں کیا ہے، یہ صدیق اکبر کا محل جنت میں ہے، یہ محل جنت میں ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے، شان و عظمت ہے۔ کیونکہ وقت اتنا ہے نہیں، میں چند باتیں اور عرض کر دوں اس پر۔ اچھا، یہ شان آپ کی، پھر قرآن شریف میں ایک آیت سے اور استدلال کر لیتے ہیں۔
آپ سفر میں ساتھ، حجر میں ساتھ، ساتھی ہو تو ایسا، ساتھی ہو تو ایسا، وفا ہو تو ایسی. آپ دیکھیں پوری زندگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سرکار کے دربار سے اٹھ کے آتے تھے گھر پہ تو گوشت جلنے کی بو آتی تھی. تو میں پوچھتی تھی کہ ابا حضور یہ گوشت جلنے کی بو کیسی ہے؟ تو ابو بکر کہتے تھے سرکار کی جدائی مجھے جلا رہی ہے. اتنی بھی برداشت نہیں تھی. مگر جب باری آئی ہجرت کی کہ نہیں سفر کیا جائے مکہ سے مدینہ، تو اللہ نے کس کا انتخاب فرمایا نبی کے لیے؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب المختصر بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ ساتھ میں چلے اور غار ثور آیا. قرآن میں لفظ موجود ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب ساتھ میں چلے تو کفار اتنے قریب آ گئے تھے کہ اگر وہ پیر کی طرف دیکھتے، بخاری کی روایت موجود ہے کہ اگر وہ پیر کی طرف دیکھتے، اپنے ایڑی کی طرف، تو حضرت ابو بکر کہتے سرکار ان کو ہم نظر آ جائیں گے، نظر آ جائیں. اتنے قریب آ گئے تھے. اسی کا ذکر قرآن نے کیا. اب اس میں بہت قیل و قال ہے، ثانی کون ہے، اثنین کون ہے، ٹھیک ہے، مگر اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی بھی مسلک والے کو کہ وہ دو ہی تھے اور دو میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے خلیفہ اول ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ دو میں کا دوسرا، دو میں کا دوسرا. اب اس پر بڑی کتب تفاسیر میں تفصیل طلب ہے، دو میں کا دوسرا کون ہے. مگر میں وقت بچانے کے لیے عرض کرتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک، احتمال ادھر بھی ہے مگر ادھر میں نہیں جانا چاہتا. دو میں کا دوسرا تو پہلے کون ہے؟ بولے نا، پہلے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے کہا دو میں کا دوسرا، تو پہلے حضور ہوئے، دوسرا کون ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق. اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ واضح فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے پہلے نبی ہیں، دوسرا ابو بکر صدیق ہے. ایک عقیدہ واضح فرما دیا کہ دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اب ہما پہ بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے 10-15 منٹ وقت چاہیے، مگر ہے نہیں. پھر اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے، اذ یقول لصاحبہ، آپ قربان جائیں، کسی کو تو سرکار نے کہا یہ میرا صحابی ہے. اور بہت سے لوگوں کے بارے میں جب ہمیں علم نہیں تھا تو ہمارے اکابرین نے کتابوں میں لکھا کہ فلاں فلاں صحابی رسول ہیں. مگر قربان جائیں صدیق اکبر کہ ان کو حضور نے نہیں، حضور نے تو کہا ہی، ہم لوگوں نے نہیں جانا یا ہم لوگوں نے نہیں بتایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ان کو صحابی اللہ نے بتایا ہے. اللہ نے کہا یہ آپ کے صحابی ہیں. اب ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی صحابی نہ مانے تو اس قرآن کی آیت کا وہ منکر ہے، اور جب قرآن کی آیت کا منکر ہوا تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. تو اللہ نے ان کو صحابی کا المختصر یہ کہ چلے گئے اندر غار میں گئے. اور جب غار میں داخل ہوئے، غار میں جب داخل ہو گئے تو جانتے ہیں، آپ نے روایتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ آپ نے کپڑے پھاڑے اور لگا دیے تمام سوراخوں میں. تو وہاں ایک عاشق پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. یہ ایک عاشق اندر گئے اور وہاں بہت سالوں سے شیخ صاحب تو لکھتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ شریف میں فرماتے ہیں اس میں جو سانپ تھا وہ 600 سال سے سرکار کا انتظار کر رہا تھا. سرکار 600 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس سے اٹھ کے آیا تھا اور 600 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ سرکار آئیں تو دیدار ہو جائے، دیدار ہو جائے. اور جو مکڑیوں نے وہاں پہ لگایا تھا جالا، وہ مکڑیاں 700 سال سے انتظار کر رہی تھی. آپ کتب تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا ایسے ایسے عاشق تھے. ہم ہی لوگ عاشق نہیں، جانور بھی حضور کے عاشق ہیں، جانور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. تو سب سے پہلے کون داخل ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک سوال ہے میرا، پہلے آپ کیوں؟ پہلے آپ کیوں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا، جب وہ دونوں غار میں تھے. یہ تو غار میں جانے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے، علماء فرماتے ہیں حدیث میں بھی ہے کہ پہلے آپ داخل ہوئے. کیوں؟ ایک پیغام دیا آپ کو، ایک سبق دیا آپ کو، ایک عقیدہ بتایا آپ کو
دل ایک غار ہے، دل ایک غار ہے، ایک کوٹھری ہے. یہ صدیق اکبر پہلے جا رہے ہیں، ایک عقیدہ بتایا، اے لوگو حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس غار میں دل میں داخل ہو جائیں تو اس میں حضور کو آنے سے پہلے ابو بکر صدیق کو داخل کرنا پڑے گا. جس دل میں صدیق اکبر ہو جائیں گے اس دل کی صفائی ہو جائے گی، تاجدار کائنات جلوہ افروز ہو جائیں گے، سرکار تشریف لے آئیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اس میں صدیق اکبر کو لاؤ، صدیق اکبر کو لاؤ. اچھا ہے، بات اور سنیں. اب اس میں جب یہ ہوا کہ میں ختم کر رہا ہوں باتیں کیونکہ وقت ہو گیا، وقت کی پابندی ضروری ہے. تو جب آپ اس میں اندر گئے اور جانے کے بعد عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کتاب کا نام سن لیں، تفسیر در منصور صفحہ نمبر 242، تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 435. عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے. اندر غار میں گئے تو کہا سرکار مجھے پیاس لگی ہے. اب ساتھ میں خود ہی گئے تھے اور لے کے گئے تھے، لے کے گئے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ نہیں پانی تو کہیں دکھا ہی نہیں راستے میں. مگر یہ صحابی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہے نا یہ مالک و مختار نبی ہے، مالک و مختار نبی ہیں، یہ میری طرح نہیں ہے. تو عرض کیا کہ سرکار مجھے پیاس لگی ہے. جب پیاس کی بات کی تو سرکار نے فرمایا لفظ سنیں، اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے پیچھے چلے جاؤ پانی پی لو. سرکار نے بھی مایوس نہیں کیا، فرمایا غار ہے نا، غار کے پیچھے جاؤ پانی پی لو. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں فانطلقت فشربت ماء احلى من العسل وابيض من اللبن وازكى رائحة من المسك. فرماتے ہیں میں گیا نا جب غار کے پیچھے تو میں نے دیکھا کہ جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے پانی، مگر شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. کہتے ہیں میں نے پیا تو سرکار علیہ السلام کے پاس جب پی کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شربتا، تو نے پی لیا؟ فقال فداک امی وابی یا رسول اللہ شربت، یا رسول اللہ میں نے پی لیا. اب سرکار کیا فرماتے وہ سنیں اور شان صدیق سمجھیں. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنہ ان اخرق نہرا من الجنۃ الفردوس الی صدر الغال فشربت ابو بکر. یہاں کچھ پانی وانی تھا نہیں، مگر جب آپ نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں تو اللہ نے جو فرشتہ جنت کے نہروں پر منتخب ہے اس کو فرمایا جنت سے لے کر کے غار ثور تک ایک نہر جاری کر دو. جنت سے لے کے اور غار ثور تک ایک نہر جاری کر دو. وہ نہر جنت سے آئی تھی. اور اے ابو بکر تمہارے پیاس کا اللہ نے اتنا خیال فرمایا ہے. تو جب یہ سنا نا تو عرض کیا ولی عند اللہ هذه المنزلہ، یا رسول اللہ میرا یہ مقام اللہ کے نزدیک ہے، یہ مقام ہے. تب سرکار نے فرمایا نام و افضل، ہاں اس سے بھی زیادہ. سرکار نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا لا يدخل الجنۃ مبغضک ولو کان عمل 70 نبیا. سرکار نے فرمایا تم پوچھتے ہو کیا مقام ہے؟ اگر کوئی شخص 70 نبیوں کے برابر عمل کر لے اور تم سے بغض و عناد رکھتا ہے تو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں کیا جائے گا، ہرگز داخل نہیں کیا جائے گا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اب غار میں رہے اور غار میں سے جب نکلے 2-3 منٹ میں سماعت کر لیں. غار سے جب نکلنے کے بعد جب مدینہ شریف پہنچے، اب اس میں بہت قیل و قال ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. جب مدینہ شریف پہنچے تو جانتے دن کون سا تھا؟ ربیع الاول شریف، پیر کا دن تھا، مہینہ ربیع الاول شریف کا، ٹھیک ہے. اور دن کون سے، تاریخ کون سی تھی؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. کچھ لوگوں کو یوم میلاد پر خوشیاں منانے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت. جب پیدا ہوئے سرکار تو کون مسلمان تھا، تو اس وقت موقع ملا نہیں تھا. تو اللہ نے ایک انتظام فرمایا کہ محبوب آج ہجرت کر اور تاریخ دن سب وہی ایک کر دیتا ہوں میں. دن تاریخ مہینہ سب ایک کر دیتا ہوں. اس وقت کوئی نہیں تھا، نہیں منا پایا، مگر آج سیم دن تاریخ کر دیتا ہوں. اور صحیح مسلم کی روایت ہے نا
کہ مرد اور عورت چھتوں پہ چڑھ گئے تھے, نعرے لگا رہے تھے, ینادونا جا رسول اللہ جا رسول اللہ, نعرے لگا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ, طلع البدر علینا, یہ بنو نجار کے بچیاں پڑھ رہی تھیں, خوشیاں منائی جا رہی تھی. اور کئی دن سے لوگ آ کے انتظار کر رہے تھے کہ سرکار آئیں گے, اور جب نظر آئے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا, خوشیاں منانے لگ گئے. اب یہاں ایک بات میں تمام کلمہ پڑھنے والوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو دلیل نہیں ملتی ہے میلاد منانے پر, خوشی منانے پر دلیل نہیں ملتی ہے, جب سرکار پیدا ہوئے تو کس نے منایا, یہ سب سوال کرتے ہو آپ, تو آپ چھوڑو وہ مسئلہ. آپ صحیح مسلم کو پڑھو, سرکار جب مدینہ آئے تھے تو خوشی منائی گئی کہ نہیں, آمد پر ہوئی خوشی کی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے ہوئی نا, خوشی کا اظہار کیا کہ نہیں کیا, کم سے کم اس حدیث پہ آپ عمل کر لو, اس حدیث پہ آپ عمل کر لو. مگر اب جب عمل کر لو گے تو ڈیٹ بھی وہی ہے, تاریخ بھی وہی ہے, دن بھی وہی ہے. آؤ میرے ساتھ جڑو, آپ ہجرت مدینہ والی روایت پڑھو, اس اعتبار سے خوشی مناؤ. ہم ولادت مصطفیٰ کی خوشی منائیں, آپ ہجرت مدینہ کی خوشی مناؤ. ڈیٹ ایک ہے, تاریخ سیم ہے, دونوں ایک ہو جائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ, جب وہاں پہنچے تو جو دیکھے نہیں تھے سرکار کو وہ بڑے, اب اس پہ میرے پاس دلیل ہے, ویسے بات نہیں کر رہا ہوں, دلیل ہے. تو جب وہاں پہنچے تو سب لوگ جو ہے نا زیادہ تر خلیفہ اول کو سرکار سمجھ بیٹھے, گمان یہ کیا کہ یہ سرکار ہے, یہ سرکار ہے, دوڑے ادھر. اب حضرت جو بخاری میں لفظ ہے فقام ابو بکر صدیق للناس, حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے. اب اس کی کس نے کیا شرح کی وہ مجھے نہیں پتا, کیا ترجمہ کیا, میں جو کرتا ہوں وہ سنیں آپ, اگر اس کے خلاف ہو تو مجھے پکڑ لیں آپ. تو لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے. لوگوں کے لیے کیوں کھڑے ہوئے, کیونکہ لوگ آ رہے تھے, سمجھ رہے تھے یہ سرکار ہے. محدث ابن حجر الاسقلانی نے بھی لکھا کہ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ سرکار ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, کھڑے ہو گئے, سرکار بیٹھے تھے. اور جب لوگ آتے تھے تو کہتے تھے میں نہیں سرکار یہ ہیں, کہتے تھے میں نہیں سرکار یہ ہیں. اب سوال یہ کیفیت کیسے ہو گئی, کیفیت اس لیے ہوئی کہ سرکار نے 3 دن اور 3 راتیں, ایک ہوتا ہے توجہ اتحادی, خواجہ باقی باللہ کو پڑھیں, ان کا نان بھائی تھا, اس نے کھانا بنا دیا, مہمان آئے, حضرت خوش ہو گئے. توجہ کی 7 قسمیں ہیں صوفیاء کرام کے یہاں, اس میں ایک توجہ اتحادی ہے. تو اس نے کھانا بنا دیا, کھانا لا کے دیا تو حضرت خوش ہو گئے, بولے آج مانگ لے جو مانگنا ہے. تو اس نے کہا اپنی طرح بنا دے مجھے, بس اپنی شکل دے دے مجھے. آپ حجرے میں لے کر کے گئے, لینے جانے کے بعد باہر نکلے تو اب مرید پہچان نہیں پا رہے تھے کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے, نان بھائی کون ہے. یہ توجہ اتحادی ہے, توجہ کر دی. تو اس کا ظاہر بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا, باطن بھی اپنے رنگ میں رکھ دیا. مگر ایک مسئلہ تھا کہ چونکہ اتنے وہ محنت نہیں کی تھی نا, وہ عبادت نہیں کی تھی, اس لیے ڈول رہے تھے. وہ برتن خالی تھا, اچانک انڈیل دیا آپ نے, تو اب جب وہ بوجھ پڑا تو ڈول رہے تھے آپ. اور 3 دن کے بعد آپ انتقال ہو گئے, آپ کے قبر کے پاس ان کی قبر ہے. اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں. تو 3 دن اور 3 رات. اب کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے نہیں مارے خوف کے, مارے ڈر کے چلے گئے تھے. میں عقلاً اس کو تسلیم نہیں کرتا, میری طبیعت اس طرف نہیں جاتی. کیوں؟ کیونکہ اگر سرکار علیہ السلام فقط اس لیے جاتے تو آئے کیسے تھے, جب گھیرے ہوئے تھے نا, اور آپ نے کنکر ماری, کسی کو نظر آئے تھے سرکار؟ تو جب وہاں نظر نہیں آئے تو یہاں کیسے نظر آتے؟ تو ڈائریکٹ چلے جاتے. یا سراقہ آیا تھا تو زمین نے اس کو دھسانا شروع کر دیا تھا, پھر سرکار نے اس نے عاجزی کی, سرکار نے چھوڑ دیا. تو یہ تو آپ پڑھ چکے ہو نا, تو پھر ضرورت کیا تھی لے جانے کی؟ تو سرکار دیکھ رہے تھے میری وفات کے بعد بڑے فتنے ہوں گے, لوگ مرتد ہو جائیں گے, منکرین زکوٰۃ ہو جائیں گے, نبوت کا لوگ دعویٰ کر بیٹھیں گے. تو سرکار ان کو لے گئے تھے کہ 3 دن تک تجھ پر میں اتنی توجہ کرتا ہوں, اور اتنی توجہ فرمائی تھی کہ ظاہر بھی سرکار کی طرح ہو گیا تھا, باطن بھی سرکار کی طرح ہو گیا تھا. اس لیے دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ سرکار یہی ہے, سرکار یہی ہے. رنگ چڑھا دیا تھا, ظاہر میں بھی اپنا رنگ چڑھا دیا تھا, باطن میں بھی اپنا رنگ چڑھا دیا تھا.